جو بنیادی مقصد آج بات چیت کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اے کریپنگ نیشنل سیکورٹی تھریٹ دیٹ از انٹرنل اینڈ دیٹ تھریٹ کا جو محور ہے، جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے، دیٹ از ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا، جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں۔ اس کی ذات، اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اینڈ وائی it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat۔ اب سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے۔ اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، we need to come clear and say what needs to be said, and we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also unfortunately it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. ہم کسی علاقیت کو، کسی لسانیت کو، کسی مذہبی جھکاؤ کو اور کسی سیاسی سوچ کو یا مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ ہمیں پاکستان کے ہر علاقے کے، ہر مذہب کے، ہر مسلک کے، ہر زبان کے، ہر سیاسی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بٹ وی پٹ دیٹ آل اسائڈ once we wear this uniform. That is our pride, that is our honor. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of ہم کسی پولیٹیکل ایکٹر کا، کسی کلاس کا، کسی ایلیٹزم کا ایجنڈا لے کے نہیں چلتے۔ This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. کہ آپ کی سیاست ہوگی، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو، تمام سیاسی شخصیات کو، لیکن آپ اپنی سیاست کو برائے مہربانی پاکستان کی افواج سے دور رکھیں، ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں۔ We don't want to be part of your politics. آپ اپنی سیاست خود کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں۔ اس لیے ہمیں کچھ چیزیں بڑی کمیونیکیٹ کلیئرلی کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دراڑ ڈالیں، because this is your only armed forces that you have. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. یہ آپ کی افواج کسی کو یا اس فوج کے بارے میں کسی کو رائے ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہو سکتی ہے، and if that is a constructive observation, constructive criticism, you are more than most welcome. But that doesn't allow you کہ آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکائیں اور ان کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی آپ کی ایک فوج ہے، یہی فوج ہے جو کہ ہندوستان کی جو ہندتوا وہاں سوچ ہے، جو ان کی ہیجومینک ڈیزائنز ہیں، اس کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان یہی فوج ہے جو ڈھال کے طور پہ کھڑی، یہی فوج ہے جو کہ خوارجوں کے، خوارجین کے اور دہشت گردوں کے، اور جو افغانستان سے بیس آف آپریشن کو استعمال کر کے ہندوستان آپ پہ فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان اور دہشت گردی ہے، اس کے اور عوام کے درمیان کون سی فوج کھڑی ہے؟ یہ فوج کھڑی ہے۔ اینڈ وی آلسو نو فار اے فیکٹ کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے، مشہور جملہ ہے نا، دیر ول آلویز بی این آرمی ان اے کنٹری، اف اٹس ناٹ یورز اٹ ول بی آف یور اینیمی، یہی کہا جاتا ہے نا۔ تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے، تو وہ کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ واٹس ہز ڈیزائن؟ وائی از یو ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ؟ سو ہمیں بھی کلیئر ہے، پاکستان کے عوام کو بھی کلیئر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، بیکاز دے انڈرسٹینڈ، وی انڈرسٹینڈ، یس یو کین فول
some of the people all the time. You may also fool all of the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now. اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے آئین قانون اور رولز میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ یہ آئین کی کس شق میں درج ہے کہ اس بات کی اجازت ہے؟ یو ٹاک اباؤٹ دی آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن، بڑا کلیئر لکھا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن کی اجازت ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے، سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. کون سی ریزنیبل ریسٹرکشن؟ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں جائے گی جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہوگی. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت ہے، بالکل ہے، لیکن ایسی فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکیورٹی، انٹیگریٹی اور ڈیفینس آف پاکستان کے خلاف ہو. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے، کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. اور کس فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے اور کس پیٹرن میں بیانیہ بنا رہا ہے کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. IMF کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں، بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اور پھر کہتا ہے، یہ بھی آپ نے حال ہی میں آپ کو ابھی چند دنوں کی مثال پچھلے چند دنوں پرانی مثال دیتا ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں، اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا، عزت دل. اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi. Someone sitting and guiding that, جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے، جو جانیں دے رہی ہے، جو قربانیاں دے رہی ہے، وہ نہ کرے. اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں آ سکتا، اور تو کہیں سے یہ بیانیہ نہیں آ سکتا. I will show you a clip. Please bear some time to understand کہ یہ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے. You will see here یہ بیانیہ چلتا ہے. یہ جو 2 مین اکاؤنٹ ہیں، ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا، یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ان کی پارٹی سے پوچھیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے چلتا، لیکن پورا آن کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے. اس کے بعد اس بیانیہ کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس، پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا، پھر ان کا میڈیا، افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے. یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا. یہ آپ کو یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے، اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ. یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے. اب یہ ہوتی ہے، آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں. تھوڑی آواز کم کر لیں. پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری، ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف کوآرڈینیشن فرام اکاؤنٹس ان سوشل میڈیا. اور آگے میڈیا بھی دیکھیں کہ انڈین میڈیا بھی اس میں کیسے جمپ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریجنل اکاؤنٹ، کوئی ادھر کا، کوئی باہر کا، کوئی UK کا، وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. اور منٹوں میں، گھنٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے. دیر از اے لاٹ آف آرگنائزیشن، دیر از اے لاٹ آف سسٹم بیہائنڈ ہاؤ دس از پلڈ. پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں، بے نامی اکاؤنٹ. یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے اور وہ اس کے اوپر مزید اپنی ٹویٹیں بنا رہے ہیں، اپنا بیانیہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے، جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈائسپورا میں ان کے باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا. اب وہ اٹھا رہا ہے اس کو. یہ ان کے جرنلسٹ ریپبلک ٹی وی، انڈیا ٹوڈے، NDTV، فرسٹ پوسٹ سب آئیں گے ابھی اسی بیانیے کو لے کے. صرف اپنے ڈیجیٹل میں نہیں، اپنے میڈیا میں بھی لے کے آئیں گے. یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں. یہ اب اس میڈیا کو چلا رہے ہیں، اسی ٹویٹ کو چلا رہے ہیں، اسی بیانیے کو چلا رہے ہیں. ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں محترمہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھ کے. چاہیں تو ایک دفعہ حملہ بول دیں تو جیل کیا چیز ہے؟ جیل کو ختم کرنا کیا ہے؟ یعنی KPK والے حملہ بول دیں جیل کے اوپر. سنیں ذرا کہاں بیٹھی ہیں؟ انڈین ٹی وی پہ. عمران خان کو کچھ کرنے کا، کیونکہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو قتل کر کے یہ بچیں گے نہیں. یہ سارے کے سارے ایک نہیں، یہ سارے باجماعت اور ان کے خاندان بھی نہیں بچیں گے. یہ نان سٹاپ چلا رہا ہے، نان سٹاپ چلا رہا ہے ریپبلک ٹی وی. کون سا ٹی وی؟ آپ نے ابھی مارکہ حق میں دیکھا تھا. یہ پاکستان کا دوست ہے کوئی؟ تنظیم کا فیصلہ ہے ابھی تک جو ہے وہ ثوابی کا ہے، اور ثوابی کے مقام پر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. لیکن پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور
अडियाला जाएंगे. And that was his sister Uzma Khanum. She went in, she met Imran Khan, and she returned. Uzma Khanum says Imran Khan is fit and fine, but she said that he was being mentally tortured. And for this, she blamed Army Chief Asim Munir. Moving on, Pakistan is caught in a deepening power struggle between its most powerful general and its most famous jailed politician. कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान कर रहा है. कौन दे रहा है इसको नैरेटिव? आपके सामने. आप खुद मीडिया के लोग हैं. 6-6, 8-8 घंटे यही नैरेटिव चलाई जाएंगे. एक एक मिनट मीडिया का कीमती होता है. पैसा लगता है ना. Why are they spending so much money of the narrative of this delusional mind? इस नार्सिस्ट का क्यों चला रहे हैं? एक ही वजह ना, बिकॉज ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज के सरबराह के खिलाफ बात कर रहे हैं. ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की बात कर रहे हैं. और दिस इज देयर मेन स्ट्रीम मीडिया. जाएं इनका सोशल मीडिया देखें, इनके इन्फ्लुएंसर्स को देखें, फुल ऑफ ऑल दिस. कहाँ से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दिया. ये अफगान सोशल मीडिया ही पीछे नहीं ठहरता, साथ साथ वो भी लगा हुआ है. ये खारजीन के जो सूलतकार हैं, ये लगे हुए हैं जी अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया. व्हाई वुड नॉट दे डू इट? बिकॉज आपके मुल्क में बैठ के आपका एक माइंडसेट जो सा है, एक जो ज़हनी मरीज है, यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ. Why would they not do it? और टाइमिंग्स देखें, मिनटों में घंटों में साथ साथ चल रहा है. और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया, ताकि वो भी अपना पीछे क्यों रहे, फिर उनके पीछे पड़ते हैं कि आप भी इस स्टोरी को उठाएं. आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच. ये क्लूजन है कि हम इधर से बयानियां बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप. ये आपके सामने एक और मिसाल रख, इससे भी इंटरेस्टिंग है, ये भी 2-3 दिन पुरानी. एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स पाकिस्तान की अफवाज आज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है. हाउ इंटरेस्टिंग. वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है या नहीं दे रहा? इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप ISPR में आए हैं ना. ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए. पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है. ये कहता है ना, ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है. 2 दिन पहले मैं मरे कॉलेज अल्लामा इकबाल की जो तदरीस, जो जहाँ से उन्होंने तदरीस हासिल की, उनकी इल्मगाह पे गया, उधर हजारों बच्चों से इंटरेक्ट किया. तो जो अगर वो मुझसे मिले तो क्या इसकी मंतक के मुताबिक तो वो भी गद्दार है? फिर वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहे हैं? इट्स नथिंग न्यू. ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के. लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे. 9 महीने देखा था आपने. इसी GHQ में जहाँ बैठे हैं, इस पे इसने हमला नहीं कराया. तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है, जो शहीदों की जो यादगारें हैं उनको आग लगवा सकता है, जो पाक फजाइया का 1965 की जो निशानी है, जिसने दांत खट्टे किए थे हिंदुस्तान की फजाइया के, उस निशानी को आग लगवा सकता है, जो पाकिस्तान की जो फ़ख्र है, जो चागी का हमारी निशानी है, उसको आग लगवा सकता है. तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम? देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. क्योंकि आप अगर देखें, एक और सिम्टम मैं बताता हूँ, आप फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इंप्रेस है. जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है. उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है? He has absolutely no problem because that is what he believes. क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है, और जो वो कह रहा है सब ठीक है. और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, तो आप भी ठीक. जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो अमरीयत है. That's his definition of politics, which he understands. लेकिन again, I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. तो आपकी ये सियासी शोबदाबाजी है, इसका काम, इसका वक्त अभी खत्म हो चुका. एक और जो ये शख्स है, इसके बयानिए की एक और कार्रवाई आपको भी दिखाता, और वो है his obsession of his media, सोशल मीडिया विद आर्मी. वो इतनी ऑब्सेशन कॉमिकल है कि ये हर, आप इनकी फॉलो करें इनके बयानिए को, जिसकी मैंने आपको चलाया, वो कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते हैं, कि उसके अंदर हाउ मच ऑब्सेस्ड विद दिस व्हाट इज हैपनिंग इन द आर्मी. अभी ये CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया, फलाना हो गया. कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि बस ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है. ओ यार, तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? कोई सियासत के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये हिंदुस्तान से इतनी बड़ी थ्रेट है, तुम एक सियासी पार्टी हो, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? और पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं, आप लोग इनको हाईलाइट करते हैं. व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज पे फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है. हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो.
ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ چلائیے گا ذرا یہ پروپیگنڈا جو فوج کا چلاتے ہیں, یہ چند پچھلے دنوں کا دکھا رہے ہیں کہ فوج کے بارے میں پروپیگنڈا کیسے چل رہا ہے. وائس چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان فوج میں بن گیا ہے. کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو پہلے دکھا رہے ہیں. یعنی کہ ایک جنرل آفیسر کو لیں گے, اس کی تصویر لیں گے, ان کی تصویر لے کے اپنا ایک بیانیہ بنانا جھوٹا شروع کر دیں گے. اس پہ ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں, فیس بک ہو رہے ہیں, وی لاگ کیے جا رہے ہیں. اب یہ سی ڈی ایف کی نوٹیفکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. یہ آزادی اظہار رائے ہے, دس از پولیٹیکل ایسوسیشن اور فریڈم آف پالیٹکس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ پاکستان اس نوٹیفکیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے, اخبارات میں آپ اس نوٹیفکیشن کے بارے میں خبریں چھپوا رہے ہیں, ٹی وی کے اوپر آپ چیزوں کو نارملائز کرنے کی اس نوٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کا وزیر دفاع اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, آپ کا دوسرا وزیر رانا ثناء اللہ آگے چلیں. 13 تاریخ سے لے کر اب تک بات کر رہا ہے, وہ لیڈنگ رول میں آ جاتا ہے. ایک کوارڈینیشن کیسے ہوئی, کوئی کسی کا نوٹیفکیشن نہیں ہے, کسی کے سر پر جوئی دی گئی تھی, ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن آگے چلیں, توڑا گیا ہے, تو یہ کیا واقعہ دیکھتے جائیے گا یہ کیسے چلاتے ہیں. آپ موٹر سائیکل نہیں چلا, ماشاء اللہ پہن کے پوری فوج بائک سے ایک آدھا کر اور یہ صاحب ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے جو سا جو دل میں آ رہا ہے بولی جا رہے ہیں. اور اب اسی چیز کو انڈین انفلوئنسر انڈین میڈیا پہ کر رہا ہے. یہ کون سا بیانیہ ہے جو میں نے آپ کہا نا کہ یہ اب نیشنل سیکیورٹی ایشو بن چکا ہے. ساتھ ساتھ برابر میں ایک ریٹائرمنٹ کا, ایکسٹینشن کا. یار پلیز گرو اپ, کوئی اصل ایشوز پہ بات کریں, کوئی چیزوں کو بات کریں جو لوگوں کو میٹر کرتی ہے. جھوٹ لے کے فوج کی ایک ایک خبر کو لے کے یہ افسر ادھر چلا گیا, یہ ادھر آ گیا, وہ ادھر پروموٹ ہو گیا, اس نے ادھر پروموٹ کر دیا. آگے چلیں, I don't want to see his face. آگے چلیں, نکلیں آگے ان سے. اچھا جی, یہ سینئر آرمی افسر کے گھر پہ حملہ ہو گیا, ایک ریٹائرڈ افسر ہے ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا. پتہ نہیں کہاں سے سوچتے ہیں, کہاں سے ان کے ذہنوں میں یہ خیالات آتے ہیں. کسی کو ایڈوائزر بنا دیا, کسی کو NSA بنا دیا, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ کیا ان کا کوئی کیبنٹ ڈویژن کھولی ہوئی ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کھولی ہوئی ہے. اب نوٹیفکیشن جاری ہو گیا, جعلی نوٹیفکیشن چلا دیا, اپنی مرضی سے نوٹیفکیشن بنا دیا, چلا دیا. کسی کا دل چاہ تو کسی کو ایڈوائزر بنا دیا. فلانا یہ سوچ رہا ہے, یہ سوچ رہا ہے, اور تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں کچھ پتا ہے. اور پھر یہ کس نے چلایا تھا کہ یہ مر گئے, اور یہ چلا رہا ہے چیخ چیخ کے. اور یہ شخص یاد ہے آپ کو, یہ ابھی 9 مئی 10 مئی میں یہ پاکستان کا دوست ہے. کس پارٹی کا بیانیہ چلا رہا ہے, یہ کیوں چلا رہا ہے, اور گھنٹوں چلاتا ہے. آج بھی اس سے چلا رہا ہوگا بیٹھا ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اینڈ دیر از نو فری لنچ. یہ کیوں چلا رہا ہے, یہ کس کے الفاظ بول رہا ہے, کس کے الفاظ ہیں یہ بتائیں مجھے, کس کے الفاظ یہ بول رہا ہے مجھے بتائیں. کس پارٹی کے الفاظ بول رہا ہے, کس ڈیلوژن, کس نارسس, کس ذہنی مریض کے الفاظ بول رہا ہے, اور تواتر سے بول رہا ہے, کیونکہ ان کو سرو کر رہا ہے, ان کو اس کا فائدہ ہے. یہ کون سی سیاست ہے کہ جی یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے کہ ہمیں ملوایا جائے, ہم یہ سوچا کہ یہ بات چیت جو ہے پوری دنیا تک پہنچائیں اور تواتر سے پہنچائیں. اچھا جی, اگلا ایک اور ان کا بیانیہ, اینڈ ویری ریسنٹ, ابھی 3 دن پہلے دوبارہ رپیٹ کیا انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے. وہ یہ ہے کہ خارجیوں سے بات چیت کریں, حملے نہ کریں, آپریشنز نہ کریں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں, اسپیس دی جائے خارج کو. افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے, یہ جو فوج کی پالیسی ہے, جو ریاست کی پالیسی ہے, یہ غلط پالیسی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, سوال کر چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ سبلیٹ کی جا سکتی ہے. از اپیزمنٹ اے سیکیورٹی پالیسی؟ کیا پاکستان کی سیکیورٹی جو سی ہے وہ کابل کے رستے سے گرانٹ ہوگی؟ کیا دہلی گرانٹ کرے گا پاکستان کی سیکیورٹی؟ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں, اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں, تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا, آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا, آپ کے مدارس پہ حملہ کیا, آپ کی خواتین کو شہید کیا, تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں, مسئلے کو حل کرتے ہیں. کرتا یا نہ کرتا اگر اس کا بس چلتا؟ کیونکہ وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے بچے ہیں, پاکستان کے بچے ہیں, قبائل کے بچے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں, آپریشن نہ کریں. یہ کون سی منطق ہے, کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا. کون کہتا تھا کہ PTI کا وہ کیا کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے, اس کا خارج کا پشاور میں دفتر کھولنا ہے؟ یہ تو کہتے تھے دفتر کھولنا ہے, صافی صاحب بیٹھے دفتر کھلوانا چاہتے تھے. کون کہتا تھا؟ جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں. نہ صرف کہہ رہا ہے نہ کریں, بلکہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو, بات چیت کرو, ہنگامے کرو. جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے, روزے روشن سے دنیا کو پتہ ہے کہ سیکورٹی از اونلی گارنٹیڈ بائی اسٹینڈنگ ٹال اگینسٹ دی ایول دی اگریسر. دیر از نو ادر وے. بھیک سے سیکورٹی نہیں ملتی. اگر ملتی, اگر اپیزمنٹ سے ملتی, تو آج لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا, آج غازہ کا یہ حال نہ ہوتا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس ریاست کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے, نہ ہماری کوئی اوقات ہے. کوئی اوقات نہیں ہماری, نہ ہماری کوئی سیاست ہے. اسی لیے تو ہم, ہمارے بچے, ہمارے سپاہی, ہمارے افسر ہر روز اس ریاست کے لیے جان دینے کو تیار ہیں, کیونکہ وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر. اسی طرح ہمیں یہ بھی کلیئر ہے کہ اس کی سیاست اور اس کی ذات کی ہمارے
کی کسی صورت بھی اس ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کسی کی ذات. یہ کیوں کرتا ہے یہ؟ کبھی آپ نے سوچا کیا اس کی obsession ہے ٹو پرووائڈنگ اسپیس ٹو دی ٹیررسٹ اینڈ دی فتنہ الخوارج ادر دین وہ تو میں نے بتا دی کہ کوئی ذہنی مرض ہے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ دیر آر ٹو ریزنس. ون از جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس. وہاں پہ ہزاروں کا کروڑوں کا اربوں کا ایک کرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے. جو لوگ اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کرتے ہیں جانتے ہیں اس علاقے کے ہیں وہ کئی چیزوں کی نشاندہی کر سکتے. وہ منشیات میں بھی ہے, وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بھی ہے, وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی ہے, وہ ایکسٹارشن میں بھی ہے, وہ وہاں پہ جو مائننگ کے لائسنس دیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے, اور بے تحاشا چیزوں. اس کی اوپر سے سیاسی سرپرستی ہے اور اس کا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ, تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں. دے آر دیئر پروٹیکشن فورس فار دیٹ کرائم. آپ اسمگلنگ کرتے ہیں, اس اسمگلنگ کے اگینسٹ اگر لا انفورسمنٹ ایف سی فوج, کیونکہ ہم اس لیے ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی اسمگلنگ کے اندر آپ کے ایکسپلوسیوز آ رہے ہیں, انہی کے اندر آپ کے خوارج آ رہے ہیں, دہشت گرد آ رہے ہیں. تو اس ایف سی کے اس فوج کو لا انفورسمنٹ کے خلاف جو ہے یہ خارجی ایکٹ کرتے ہیں. جو کھڑا ہوگا اس ٹیرر پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کے, اس کے اوپر یہ خوارج سے حملہ کرا دیں گے, چاہے وہ ضلعی انتظامیہ کا ہوگا, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ ایف سی ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے بیکاز دیر از اے بہت ہیوج اکنامک انٹرسٹ, اینڈ دیر از اے پولیٹیکل ریزن آلسو جو یہ اتنی اسپیس دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ دی اونلی اسٹوری دیٹ کمز آؤٹ آف دین خیبر پختونخوا از آف سیکورٹی. تاکہ پورا بیانیہ جو ہے سیکورٹی پہ, جس کو بڑی کمال کامیابی سے یہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے میں ڈال دیا کہ جی بارڈر پہ تو فوج کھڑی ہے نا, کہ جی یہ دیکھیں اتنے سال سے آپریشن ہو رہے ہیں, یہ نہیں کرنے دیتے, یہ خوارج کے ساتھ یہ ملے ہوئے, کیونکہ بیانیہ بنانے کے تو یہ ماہر ہیں. بیانیہ تو ایسا زبردست بناتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ جوائبلز بھی جو ہے وہ داد دیتا ہوگا کہ یہ تو میرا بھی استاد نکلا, تاکہ وہاں پہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ تم یہ جو 12-13 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہو تو تمہاری گورننس کہاں پہ ہے, ویئر از دی ایجوکیشن, ویئر از دی ہیلتھ, ویئر از دی کرپشن, ویئر از دی لا اینڈ آرڈر, تاکہ وہاں پہ ایک ہی بیانیہ چلے اور اس کے پیچھے لوگوں کو بیوقوف بناتے جائیں. تو یہ 3 وجوہات ہیں آف ہز obsession with these terrorists. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں, آپ سوچیے گا اور بھی مل جائیں گے. تو دیٹ از وائی ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ ہیونگ انڈرسٹوڈ دس, لائک یہ ہمیں تو روز روشن کی طرح عیاں ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کروایا جا رہا ہے. وی نیڈ ٹو ٹیل یو دیٹ پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار مزید نہیں چلے گا. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس بیانیوں کو چلایا جائے اور اس کی سہولت کاری کی جائے. دس کین ناٹ بی الاؤڈ. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات, اس کی سیاست اس ملک کی تحفظ سے, اس ریاست سے, اس کے عوام کی جان و مال اور عزت سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے. کیونکہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واٹ ایور ہی مے ڈو اینڈ دوز who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing, we are not going anywhere, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. یہ جو پورا بیانیہ میں نے کہا they have a comical obsession with army. صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. they will not talk about the real issues because that is their whole politics. اور ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. that's not important to them. آپ کے سامنے میں نے کتنی مثالیں دے دی. ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا, ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا. ان کے خیال میں تو این ایس سے بھی لگ چکا تھا, ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا, وہ تو بڑے وثوق سے بتاتے تھے نا. تو ان کو تو ایک مینٹل وہ کہتے ہیں نا ایک ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج کے ارد گرد گھومتی ہے. فوج کے بارے میں بات کرو, فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ, فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو, بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ون آف دی ریزن از, بٹ دس از ون آف دی ریزن, تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں, میں اپنی کرپشن جاری رکھوں, میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں. اس پہ توجہ نہیں لانی. تو ان سب کو جو سا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نائیو ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو میں 3 بار یہ بولا, میں دوبارہ بول دیتا ہوں, ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہے میرے بھائی. انہوں نے تو پاکستان کے عوام کو یہی بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, کر گیا. یہ عوام کی محنت سے ہوا نا. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ لڑ کے دکھایا. پوری دنیا میں اس کی آواز گئی یا نہیں گئی؟ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا. یو ہیو یوزڈ دی ویری رائٹ ورڈ کہ وی گیو آر پرسپیکٹو آن دی سیکورٹی ایشوز. وی آر گیونگ دس پرسپیکٹو اینڈ وائی آر وی گیونگ دس پرسپیکٹو اوپنلی ان این اوپن فورم ٹو دی پیپل آف پاکستان آلسو, بیکاز جو یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کریں وہ بھی اوپنلی میڈیا, نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, ہر جگہ اور سوشل میڈیا پہ تمام جگہ کرتے ہیں. تو وی آر گیونگ آر پرسپیکٹو
because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and ये vested किस्म का ये perspective देते हैं फौज के बारे में और पाकिस्तान के बच्चों के ज़हनों में डालते हैं, तो ये पहली बात तो ये है कि it is our duty and my personal duty as the spokesperson of the armed forces to come and give you what we know and what we feel about it. जो स्टेट होती है, जो रियासत है, वो हमसे बरतर है, वो ऑल वाइज होती है. इट इज़ देयर डिसीजन व्हाट डू दे डू एंड व्हाई दे डू इट एंड हाउ विल दे डू इट. सो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू देम, और वो आपको बहुत अच्छा जवाब दे देंगे क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को लेके चलते हैं. वी आर नॉट पॉलिटिशियंस. इसीलिए पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक भी सियासत जो सी है, उनको सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये हक दिया गया है कि वो आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लियामान बनाते हैं, पार्लियामान से हुकूमत बनती है. सो वी विल गिव आवर पर्सपेक्टिव. आपके एक सवाल से ये लगता है कि जैसे दिस इज we are taking this opportunity to place a demand and we otherwise don't converse with each other. So the state and all its institutions work hands in glove. It is for them, but the state has much more vision. स्टेट हैज मच मोर क्लैरिटी. वो हायर पेडिस्टल पे होती है. उन्होंने जो फैसला करना होता है, रियासत के इदारे उसके साथ चलते हैं. इसकी मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ. अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ. इट्स नॉट मे बी सिमिलर, लेकिन आपके कोविड आया तो कोविड में रियासत ने फैसला किया कि एनसीओसी के अंदर को चेयर करेगी फौज और फौज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वरना कोई थर्ड पार्टी बाहर से बैठ के कह सकती है. तो महकमा सेहत का काम है, फौज कैसे क्या ताल्लुक है. और हमारे हजारों, tens of thousands of soldiers and officers participated in that for months and months. Did we not? Because the state, having the larger visibility of the challenge and the resources that they had, they decided कि ये करना है. स्टेट कभी फैसला करती है कि मुझे अपनी फौज से भल सफाई करानी है, तो फौज ये तो नहीं कहती कि नहीं जी हमारा काम नहीं है. फौज कहती है आपने कहा है, ओके विल डू इट प्रोवाइडेड वी हैव द रिसोर्सेज एंड वी कैन प्रोवाइड. सो ये एक कन्वर्सेशन होती है जो स्टेट और इंस्टीट्यूशन के दरमियान बहुत से चीज़ों पर चलती रहती है. बट स्टेट, दैट मीन्स द गवर्नमेंट एट दैट टाइम इज सुप्रीम. मैं इसलिए बार बार वादे कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये भी एक बयानी का हिस्सा है कि यहाँ पे कहा जाता है कि रियासत फौज है. नहीं, रियासत फौज नहीं है, हुकूमत रियासत होती है, उसके इदारे होते हैं. वी आर जस्ट वन very important but one institution of the state, because that person, उसकी पूरी सियासत रियासत के इदारे पर है. हम कहते हैं तुम सियासत करो ना, तुम क्यों पूरा दिन सुबह शाम, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक तुम्हारी क्या ऑब्सेशन है इस फौज के साथ, इस फौज के अफसरों के साथ, इस फौज के ऑपरेशन के साथ, इस फौज के जनरलों के साथ. ग्रो अप. बिकॉज तुमने परफॉर्मेंस पे नहीं सियासत करनी, तुमने गवर्नेंस पे सियासत नहीं करनी, तुमने एक्चुअल इश्यूज पे सियासत नहीं करनी, तुमने नफरत पे, मिस इन्फॉर्मेशन पे, डिस इन्फॉर्मेशन पे सियासत करनी. आपके सामने है ना कि अभी आपके 3 दिन पहले एक मुलाकात होती है. उस मुलाकात का जितना प्रेमाइस बनाया जा रहा था, वो बनाया जा रहा था ह्यूमन राइट्स पे, वो बनाया जा रहा था बीमारी पे, वो पता नहीं किस किस चीज़ पे बनाया जा रहा था. बाहर आती है कोई बीमारी की, कोई वो सारी बातचीत जो सी है वो आपकी फौज के शान में कसीदा लिख के आ जाता है. तो ये कौन सी मुलाकातें हैं, ये कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा रूल इस मुलाकात को तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, इसको जस्टिफाई कर सकता है. सो वी हैव ऑल द राइट टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान वेरी क्लियरली दैट दिस इज व्हाट इट इज. दिस इज एंटी स्टेट. दिस इज बिकॉज आपके पास एक ही फौज है मेरे भाई. अगर आप अपनी फौज के ऊपर तवत्तर से हर रोज बच्चों पर, और आप ये कहेंगे जो फौज से मिलेगा वो गद्दार है, जो फौज का इंटरेक्ट करेगा वो गद्दार है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप किस डिल्यूजन में रह रहे हैं, आप किसका बयानिया चला रहे हैं, और आपका बयानिया जो सा है उसको आगे कौन चला रहा है वो भी सबको नजर आ रहा है. तो इसलिए जब मैं कहता हूं मैं रोजे रोशन की तरह आया हूं, हमारी फौज पाकिस्तान पूरी तरह रोजे रोशन हमें यहाँ है, एंड वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट इट. मालिक साहब, हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जब तक पाकिस्तान है और पाकिस्तान ताबद रहेगा, पाकिस्तान की फौज रहेगी. इट्स नॉट वी एज इंडिविजुअल, इट इज दिस कलेक्टिव एंटिटी. वी विल रिमेन and we will keep on standing against all this sort of comical nonsense which is coming from such sick minds. देखिए, it is not for the army to decide. This is again part of the narrative. ये फौज यहाँ बंद कमरों में फैसला करती है और कहती है ये कर देंगे. We are talking openly, communicating with you very openly. This is what it is. This is what is black and white which we are seeing, you are seeing, the world is seeing, any objective mind can see. अब इस पे क्या करना है, वो हुकूमत के पास बहुत से इदारे हैं, बहुत से टूल्स हैं, बहुत आइन है. आइन आपको सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइन जो है, मैंने आइन से कह रहा हूँ, आर्टिकल 17 क्या कहता है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टीज का लिखा है. वहाँ पे अगर हम उसकी प्लेन रीडिंग करते हैं, आई एम नो लीगल ज्यूरिस्ट, आई हैव नथिंग, मैं उसकी प्लेन रीडिंग बता रहा हूँ. वो ये कहता है कि फॉर्म ऑफ के आपको एसोसिएशन की पॉलिटिकल पार्टीज बनाने की इजाज़त है, लेकिन किसी ऐसी चीज़ की पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ हो. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नीचे वो बात करते हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी मैंने बताया कि उसके ऊपर आइन आर्टिकल 19 क्या कहता है. आर्टिकल 63 को पढ़ लें, वो कहता है कि पार्लियामेंट का जो मेंबर होगा उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या क्या उसकी चीज़ें होंगी. वाज़ेह है ना.
تو ہم یہ وی انڈرسٹینڈ وی آر آلسو اے پروڈکٹ آف دس کانسٹیٹیوشن. ہم 243, 244, 245 کا پروڈکٹ ہیں. سو وی آر آلسو ایکسٹینشن آؤٹ آف دیٹ کانسٹیٹیوشن. تو دیٹ کانسٹیٹیوشن پرووائڈز اٹس انسٹیٹیوشنز آلسو دی رائٹ کہ یہ کام ہو رہا ہے آپ کی فوج کے خلاف. یہ آپ کی بھی فوج ہے نا, میری فوج تو نہیں ہے, آپ سب کی بھی فوج ہے. آپ کے خلاف جھوٹا, زہریلا, گھٹیا قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے, تواتر سے بنایا جاتا ہے. تو اسٹیٹ ول ڈو سم تھنگ. وہ کیا کرتی ہے, میں نے پہلے کہا اسٹیٹ از لارجر, ماں بھی ہے باپ بھی ہے, ریاست فیصلہ کرے گی. سو وی آر ناٹ ان ٹو دیٹ, وی آر ناٹ ڈسکسنگ اٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, ہم فرد واحد کے خلاف. فوج کیا ہے, واٹ از این آرمی؟ آرمی کمپرائزز آف انڈیویجولز. اٹ از این ہائرارکل باڈی. اٹس اے میرٹ بیسڈ باڈی بیسڈ آن اے ہائرارکی. یہ ہیریڈیٹری نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد باپ. یہ ایک میرٹ بیسڈ سسٹم سے چلتی ہے. اور اس میرٹ بیسڈ سسٹم میں جو ہمارا ڈسپلن ہے, ہماری جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہماری جو کلچر ہے, اس نے اس کی اسٹرینتھ ہے. سو اٹ کین ناٹ ہیپن کہ یہ جو نیریٹو آپ کو چلاتے ہیں, ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں, ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں, ان کے اشاروں پہ, ان کے حکم کے اوپر آپ کا بچہ, اپنا سولجر اپنی جان دیتا ہے یا نہیں دیتا, مجھے بتائیں. یہ آپ کے سامنے مارکہ حق کی پوری جنگ ہے. اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا, اس کو کس نے لڑوایا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا نا. لڑوایا یا نہیں لڑایا؟ پاکستان نہیں کہتا, دنیا کہتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے آگے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے, جو خوارج کے آگے, کس نے پہلی بار مجھے بتائیں, اس فوج میں میری بھی 30 سال زیادہ نوکری ہو گئی ہے, جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے, وہ آج تک کسی نے دی ہے کہ ان کا دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ یہ کس نے بتایا؟ ہو واز دی ون کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دس از اے پرورٹڈ انٹرپریٹیشن آف اسلام. ہو از اسٹینڈنگ اگینسٹ دیم؟ کس نے یہ کنفیوژن دور کی؟ یو اٹیک دیٹ پرسن, you belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines. You cannot. We are one entity. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے. ڈال ہی نہیں سکتے. 6.25 لاکھ کی یہ فوج ہے. میں بھی فوج کی بات کر لیتا ہوں, آپ اس میں ایئر فورس نیوی شامل کر لیں. یہ کہاں سے آتے ہیں اس فوج کے افسر, اس نیوی کی ایئر فورس کے افسر؟ یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں میری بہن؟ یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں. کوئی کلرک کا بچہ ہے, کوئی کسی آپ کے فیلڈ مارشل ایک اسکول ٹیچر کے بچے ہیں, کوئی کسی شہید کا بچہ ہے, کوئی کسی فوجی افسر کا بچہ ہے, کوئی کسی دکاندار کا بچہ ہے, کسی کے والد صاحب یہاں پہ سوزوکی لوڈر چلاتے ہوں گے. یہاں سے آتے ہیں یہ بچے, پورے پاکستان سے آتے ہیں. ہم اس عوام سے آتے ہیں. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا. یہ کچھ بھی کر لے. اور آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سولجر ہے اور ہمارا افسر ہے, اس کا رشتہ کوئی کلرک اور بابو کا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے, ایسے. واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا. دس از آر مین بزنس. اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتا ہے, ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے جانیں دینی ہوتی ہے اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ مزہ خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کون؟ تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں, ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے, بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. دیٹ از وائی وی سے یو کین فول سم آف دی پیپل آل دا ٹائم, آل آف دی پیپل سم آف دا ٹائم, بٹ ناٹ آل دی پیپل آل دا ٹائم. یہ وقت ختم ہو گیا. ابھی گورنر راج, گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی, نتھنگ ٹو ڈو ود دی آرمی. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے اپنا پرسپیکٹیو دینا. آر پرسپیکٹیو آن کاؤنٹر ٹیررزم جو وہاں پہ ہے وہ ایبسلیوٹلی لوگوں کو کلیئر ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کائنڈلی اگر ادھر وہ نیشنل ایکشن پلان کی میں نے سلائڈ رکھوائی تھی, وہ ذرا چلوا دیں. یہ ہے ایک ایگریڈ ڈاکومنٹ. دیز آر دی 14 points آف دی ریوائز نیشنل ایکشن پلان. از دس ناٹ این ایگریڈ ڈاکومنٹ آف آل دی پولیٹیکل پارٹیز؟ یہ ہے نا کہ دہشت گردی سے اگر آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ نے یہ 14 کام کرنے. گورننس, ان 14 پوائنٹس کے اوپر گورننس جو سی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا علاج ہے. اس میں جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ ہے کائنیٹک کا, لا انفورسمنٹ کا, آرم فورسز کا. ایسے ہی اس کے اوپر جو سے ہم پہلے بھی دیتے آ رہے ہیں, اینڈ وی کین گیو یو این اپڈیٹ ناؤ آلسو. ان دس ایئر آف 2025 13,217 آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ وچ از این ایوریج آف 204 آپریشنز پر ڈے are being conducted. اس سال اس کیلنڈر ایئر میں 1943 دہشت گرد واصل جہنم کیے ہیں, which is 6 terrorists per day. This is the highest average or number of terrorists killed in last 10 years
کسی ایک کیلنڈر ایئر میں, اس سے بھی زیادہ. پاکستان جب سے دہشت گردی جنگ لڑ رہا ہے, دس از دی ہائیسٹ نمبر. تو اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کائنیٹک پہ کام ہو رہا ہے, دہشت گرد کو مارا جا رہا ہے, شہادتیں بھی ہیں. یہ باقی جو پوائنٹ ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں جو صوبے کے مینلی کام ہیں یا وفاق کے ہیں لیکن مینلی صوبے کے ہیں, وہ نہیں ہو رہے. اس کے بارے میں آپ اپنی رائے رکھ لیں. نمبر 5 پوائنٹ ہم نے تو نہیں کہا, 2014 میں لکھا, سب نے کہا, 2018 میں گورنمنٹ آئی اس نے بھی کہا, 2021 میں ریوائز نیشنل پلان آیا اس میں بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو انلیگل اسپیکٹرم جو ہے, نارکو اسمگلنگ, یہی لکھا ہوا ہے نا آگے, ہیومن ٹریفکنگ نیچے نمبر 5 نمبر پوائنٹ یہی لکھا ہے کہ جی یہ آپ نے ختم کرنا ہوگا. تو انلیگل اسپیکٹرم کس نے ختم کرنا ہے میرے بھائی؟ ادھر تو منشیات ہیں, ادھر تو میں نے آپ کو بتایا نان کسٹم پیڈ وہیکلز ہیں, ان کی سیاسی سرپرستی ہے. آپ جائیں, آپ صحافی ہیں, جا کے پتہ کر لیں, آپ کو ان کے پیچھے چہرے بھی نظر آ جائیں کون کر رہے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے ریپیٹریشن آف افغان ریفیوجیز, لکھا ہوا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے. پاکستان میں ریپیٹریشن میں 1.84 ملین 18 لاکھ سے زیادہ انلیگل فارنرز کو ریپیٹریٹ کیا جا چکا ہے اپ ٹو 3 دسمبر. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ اور لمحہ فکری ہے وہ ہے ڈی نوٹیفیکیشن ریفیوجی کیمپس کے پی کے. دیر آر 43 کیمپس ان کے پی کے افغان ریفیوجیز وچ ہیو بین ڈی نوٹیفائڈ. صرف 2 کو ویکیٹ کرایا گیا, باقی 41 اسی طرح فنکشنل ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ تو یس, واپس چلے جائیے گا اسی سلائڈ پہ. تو اس کے اندر جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کورٹس جو وہاں پہ ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. اس کا بھی آپ کے سامنے ڈیٹا اویلیبل ہے کہ کتنے دہشت گردوں کو سزائیں دی گئی ہیں, کیا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کتنا اسٹرینتھن کیا گیا ہے, پولیس کو کتنا اسٹرینتھن کیا گیا ہے. عظیم قربانیاں, عظیم الشان قربانیاں دے رہی ہے خیبر پختونخوا کی پولیس, لیکن کیا آپ ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں جس طرح باقی صوبوں میں کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ ان کو وہ ایڈمنسٹریٹو آپریشنل کیپیبلٹی اور انڈیپینڈنس دے رہے ہیں؟ سو دیز آر آل دیز کین بی آبجیکٹیولی میئرڈ. یہ دہشت گردی کوئی ایک کلک میں ایسے نہیں ہو جانی کہ یہ کر دیں گے تو یہ سارے کام ہو جائیں گے تو ایک دن میں بس صبح ہوگی تو ختم ہو جائے گی. اس پہ سسٹینڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو رہا, لیکن اس کی بجائے یہ ضرور ہو رہا ہے. بیانی آپ کے سامنے, ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں جی آپریشن نہیں کرنے چاہیے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کریں, دہشت گردوں سے بات چیت کریں, افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک کریں, ان کو اپیز کریں. آپ تو اس کے خلاف دوسرا کام کر رہے ہیں, جبکہ آپ پوائنٹ نمبر 2 میں کہہ چکے ہیں کہ جی آپ ایک بیانیہ بنائیں گے. اس میں میڈیا لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہم نے یک زمان ہو کے ایک بیانیہ بنانا ہے. آپ تو اس کے خلاف الٹا کام کر رہے ہیں. اب اگر یہ چل رہا ہے تو یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم نے وی آر اوکے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی چلتی رہے اینڈ وی شوڈ ناٹ ہیو اینی پرابلم ود اٹ. لیکن ہمارے کے پی کے جو بھائی ہیں, بہنیں ہیں, بچے ہیں, کیا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر ایک ٹولہ مسلط ہو گیا ہے اور ایک شخص کی جو ذہنیت ہے جو کہ اپنے ذات سے آگے نہیں سوچ سکتی, جو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ, ان کے ساتھ میں اپنی سیاست کے ذریعے کیا کر رہا ہوں, وہ کھیلتا رہے ان کے مقدر کے ساتھ. تو اٹ از دین فار دی گورنمنٹ اینڈ دی پارلیمنٹ اینڈ آل دی اسٹیک ہولڈرز ٹو ڈیسائڈ. ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا ہے کہ دس از ویئر, دس از گوئنگ ویئر. اس میں انکریمنٹلی امپرومنٹ آئے گی, آتی ہے. ہم اپنی جان مار رہے ہیں, ہم آپریشنز بھی کر رہے ہیں. جانیں مارنے سے مراد جانیں خالی مارنے, ہم جانیں دے بھی رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف جو سے ہیں, آپ کے چیف آف ڈیفینس فورسز برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں نا کہ یہ گورننس کے وہ جن گیپس کی بات کرتے ہیں, دیز آر دی گورننس گیپس, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون سے پورا کر رہے ہیں. بالکل ہمیں آپ کے خیال میں نظر نہیں آ رہا کہ نیشنل میڈیا میں بھی اس بیانیے کو مخصوص حلقوں سے مخصوص طریقے سے کیوں چلایا جاتا ہے, کیسے چلایا جاتا ہے. اس کے میرے بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نا ہر چیز پہ سیاست کو حاوی کر دی ہے. ہم نے بیانیے پہ بھی سیاست حاوی کر دی, جبکہ آپ کا جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے, اینڈ یو پیپل آر امیزنگ, لیٹ می ٹیل یو, آپ نے ثابت کیا بنیان و مرصوص میں مارکے حق میں کہ ونس یو اسٹینڈ یونائٹیڈ یو ہیو دی کیپیبلٹی ٹو ٹیک آن ایون دی ویری ہیوج میڈیا پراوس آف دی انڈیا. آپ نے ٹیک آن نہیں کیا, آپ نے اس کو مٹی میں ملایا یا نہیں ملایا. سو یو ہیو دیٹ اسٹرینتھ. لیکن سم ہاؤ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاست کو پورا دن ڈسکس کرنا ہے. آپ کے نزدیک شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک it is only politics and rhetoric that needs to be discussed. It is perhaps because of the TRPs, because of the editorial policy. We keep on engaging. جو آپ بات کر رہے ہیں ہم انڈیویجولی بھی انگیج کرتے ہیں, میں کر رہا ہوں 3 سال سے. ہم آپ کے ایڈیٹوریل کنٹرول جو کرتے ہیں ان سے بھی انگیج کرتے ہیں. ہم تو یہ بات کہتے ہیں. اینڈ دیٹ اگین شوز کہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بڑی ڈریکونین قسم کی یا فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل کرتا ہے, اگر یہ ایسا ہوتا تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا, ورنہ ہمیں تو ایک زبان آتی ہے جو دوسری زبان ہے. کیا ہم وہ اپلائی کرتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہم آپ سے انگیج کرتے ہیں. وی بلیو ان انگیجنگ ود دی نیشنل میڈیا بیکاز وی بلیو اسٹرانگلی کہ آپ بھی ملک کے اتنے ہی بے وطن ہیں جتنے ہم ہیں. کوئی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, ہم سب نے مل کے اس ملک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم سب بنیان مرصوص ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آبجیکٹیولی بات کریں, سچ کو سچ اور صحیح غلط کو غلط کہیں, ان ایشوز پہ بات کریں جو ایکچوئل ایشوز ہیں.
25 करोड़ आपकी आबादी है, 40 लाख तकरीबन आप सालाना आबादी ऐड कर रहे हैं, एक छोटे से मुल्क की आबादी आप पूरे साल ऐड किए जा रहे हैं हर साल, उस पर बात करें, बिकॉज दैट रिक्वायर लॉट ऑफ रिसोर्सेज। आपकी अभी बारिशें हुई हैं, सैलाब आए हैं, उससे करोड़ों का अरबों का नुकसान हुआ है, लोगों के माल डंगर मवेशी बह गए हैं, जानें गई हैं। 25 से 30 मिलियन एकड़ फीट का एक अंदाजे के मुताबिक आपका कम से कम पानी आपने समुद्र में बहा दिया 2.5-3 महीने के अंदर। 1 मिलियन एकड़ फीट जो सा $1 अरब की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बराबर है। आपने 25 से 30 अरब डॉलर का पानी जो सा बहा दिया। 13 से 14 मिलियन एकड़ फीट आपकी स्टोरेज है, अगले साल इससे भी ज़्यादा बारिशें होनी है, उसकी स्टोरेज को, उसकी कैनाल्स पे, ये ऑब्जेक्टिव बातचीत है, ये हम करने को तैयार नहीं है। आपके नेशनल मीडिया को ये बात करनी चाहिए। आपकी आबादी बढ़ रही है, उसके लिए फूड सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए आपने अपने कल्टिवेबल लैंड को बढ़ाना है, आपने अपनी इकॉनमी के लिए अपनी मिनरल्स के जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से एक्सप्लॉयट करना है। आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स हैं, आपको जो काउंटर टेररिज्म की आ रही हैं, जो हिंदुस्तान से आ रही हैं, आप इन पे ऑब्जेक्टिवली बात करें और हमें भी बताएं कि जी हमारे ख्याल में दिस इज़ द बेटर वे टू डू इट। सो देयर आर, अगर इश्यूज़ की बात की जाए तो इश्यूज़ तो मेरे भाई देयर आर डजन्स नहीं हंड्रेड्स ऑफ इश्यूज़ हैं विच आर एक्चुअल इश्यूज़। लेकिन इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट फॉर योर TRPs एंड फॉर योर ओन रेटिंग्स यू विल ओनली टॉक अबाउट ही से, सी से, उसने कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, तो फिर तो आप एक चक्कर में घूमते रहेंगे। तो यस वी नो इट, लेकिन मैं पर्दा रख रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को ऑब्जेक्टिवली देखें कि इतने वाज़े तरीके से कभी पाकिस्तान की फ़ौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया रखा हो इसी पोडियम। वो आप एक सिमिलरिटीज़ नोशनली तो क्रिएट करते हैं कि हमने ये कहा, ये बातचीत हमने कभी नहीं किसी के बारे में की। एंड आई थिंक आई एम ट्रू वंस आई से कि नॉट सो क्लियरली एक्सप्लिसिटली गिविंग एग्जांपल्स, गिविंग ऑब्जेक्टिव प्रूफ कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है, आपको यकीनन ये एहसास ज़रूर, और वो उसके अंदर आपके बहुत से जो से हमारे साथी होते हैं वो शामिल होते हैं, जो ये एहसास दिलवाते रहे कि जी शायद इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप फ़ौज को इस्टेब्लिशमेंट कहना बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कि शायद फ़ौज का झुकाव इधर है, फ़ौज का झुकाव इधर है, फ़ौज इधर कर रही है। सो आई डोंट थिंक वंस यू से कि इसी पोडियम में हम ये बातें करते रहे, हमने कभी ये बात नहीं की। वी हैव कम आउट वेरी क्लियरली बिकॉज आई थिंक नाउ देयर इज़ ए टाइम दैट वी नीड टू, जो मैंने कहा ना, बेर नकल हमें बताना पड़ेगा कि ये जो बयानिया चला रहा है ये कौन है, और जो ये काम कर रहा है, आपने जो नाम लिए जिन लोगों के, उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया। नोबडी हैज़ डन इट। सो यू कैन नॉट ड्रॉ सिमिलैरिटीज़। हमें बहुत स्पेसिफिकली समझ के साथ इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जनरलाइज करते हैं तो आप इस कौम के मुल्क को बताते हैं कि पहले भी ये कर दे रहे, आगे भी ये करेंगे। नो, वी हैव नॉट डन दिस बिफोर एंड वी विल नॉट डू इट अगेन। जी मैं वी आर टॉकिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान because he is talking about us towards the people of Pakistan. It is our therefore right, once he talks directly about our institution and our leadership, that we also need to come directly and communicate in, rather than, वरना आप इसको indirectly to third party, fourth party से communicate कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वो भी डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो हम भी डायरेक्ट जवाब देने की ज़रूरत है कि no, this is our perspective on this. This is what we understand what he is doing and why is he doing. जहाँ तक आपने कहा कि रियासत डिफेंसिव, नो, रियासत में आई वुड डिसएग्री, टेंड टू डिसएग्री। रियासत डिफेंसिव नहीं, रियासत प्रैग्मेटिक है। इट इज़ नॉट डिफेंसिव, इट इज़ प्रैग्मेटिक, एंड इट इज़ दिस प्रैग्मेटिज्म ऑफ द स्टेट जिसकी वजह से आप ये देख रही हैं, जो आप इशारा कर रही हैं कि फिर आप ये क्यों नहीं कर देते, वो क्यों नहीं कर देते, ये क्यों नहीं कर देते। बिकॉज पाकिस्तान एक 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है जिसमें मल्टीपल एथनिसिटी, ज़माने, सोच, इलाकों के लोग हैं। वी बिलीव दैट डेमोक्रेसी एंड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम इन दिस कंट्री दैट इज़ प्रिवेलेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड दैट्स द वे दिस कंट्री शुड बी रन। उसमें गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है, बट दैट डजंट मीन कि अगर एक फ़र्द वाहिद ऐसा आ गया है जो कि अपनी ज़ात को जमहूरियत से बड़ा समझता है, रियासत से बड़ा समझता है, पाकिस्तान के मफादात से बनना समझता है, तो हम इस पूरे सिस्टम को क्वेश्चन कर दें। नो, वी शुड नॉट। सो वी आर बीइंग वेरी प्रैग्मेटिक ओवर हियर कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं कि बातचीत करें, जिरगा करें, बातचीत कर लें। पाकिस्तान की रियासत ने कब बातचीत से इनकार किया? मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करें कि बयानिया बनाना एक और चीज़ होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली, रैशनली अगर सोचा जाए तो आपके सामने फिगर रखा देता हूँ कि 2021 से जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है उससे वी आर टॉकिंग रिपीटेडली, वी आर टॉकिंग। इवन नाउ आपने दोहा में, इस्तांबुल में बातचीत की या नहीं की? थर्ड पार्टी, जब डायरेक्ट बातचीत से मसला नहीं होता, थर्ड पार्टी मीडिएशन के जरिए बातचीत की। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर?
ہمارا ان سے ایک پوائنٹ آف ڈپارچر ہے. آئی تھنک دیٹ پوائنٹ آف ڈپارچر از دیٹ وی ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. ہم فتنہ الخوارے سے بات نہیں کریں گے. وی آر اے اسٹیٹ, دے آر اے نان اسٹیٹ ایکٹر who represent a perverted ideology of interpretation of Islam, جس سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے. ہمارے نزدیک اور ہمارے علماء کا آپ کا اس کے اوپر فتوے موجود ہیں. پیغام پاکستان کو پڑھ لیں, پاکستان کے تمام جیت علماء کی اس پہ مکمل رائے موجود ہے. آپ کے ان کے ایکشنز موجود ہیں. آپ خیبر پختونخوا کے عوام سے خود جا کے ملیں, وہ خود کہیں گے جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے فتنہ الخوارج نے, کہ آپ کیسے ریکنسلیشن ہم ان سے کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پیچھے جو ابیٹنگ اسٹیٹ ہے وچ از جو افغانستان کی افغان طالبان رجیم ہے, اس سے ہم بات کریں گے, بٹ ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. دیکھیے دس از اگین فار دی اسٹیٹ ٹو ڈیسائڈ کہ کس نے کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے. پاکستان ایک فیڈرل سسٹم ہے, اس میں ایک طریقہ ہے ایک بات چیت کا, دیر از اے رواج ہے, اس کے مطابق بات چیت ہو رہی ہے. سو کون اس میں بیٹھے گا کیا نہیں بیٹھے گا, یہ فیصلے میں نے نہیں کرنے اور آپ نے نہیں یہاں پہ کرنے. ہوئیور جب وہاں پہ جو بھی فیڈریشن کے نمائندے جاتے ہیں, دے ٹیک input and they are cognizant of all the participating entities جو اس کے ساتھ بات کرتی ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لینا کہ یہ جو سا ہے, یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ تو بات چیت تو ہو رہی ہے میرے بھائی, دہشت گرد سے بات چیت نہیں ہوگی, خارجی نور ولی محسود سے بات چیت نہیں ہوگی, فتنہ الہندوستان سے بات چیت نہیں ہوگی. ایبسولوٹلی. کیونکہ اچھا یہ جو شوق تھا خوارج سے بات چیت کا, یہ کس کو شوق تھا؟ انہی کے اسی شخص کو تھا نا. تو اس بات چیت کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے. ایک شخص جو سا ہے وہ سہولت کاری کرتا ہے دہشت گرد کی, اپنے گھر میں ایکسپلوسیوز رکھتا ہے, ان کو جگہ دیتا ہے, اس کی جگہ میں وہیکل بورن آئی ڈی بنتی ہے, وہاں سے وہ سیلی آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کے علاقوں میں جا کے فوج کو, ایف سی کو, پولیس کو, سولینز کو شہید کرتے ہیں. آپ اس کے کیا کریں گے؟ آئین قانون بتا دیں, ابیٹمنٹ ٹو کرائم کا قانون بھی آپ پڑھ لیں. تو اس کے اوپر اگر آپ ایکشن کرتے ہیں تو آپ اس کو پھر جسٹیفائی کریں کہ ایکشن کو پولیٹیکلی کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. کون سا کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ دی آرمی, آپ کی فوج, آپ کی لا انفورسمنٹ, بھائی کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو, ہم آپ ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں, اٹ از دی IBO, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. وی آر ناٹ گوئنگ گن بلیزنگ انٹو دی ایریاز اینڈ ٹرائنگ ٹو ٹیک آؤٹ ایوری ون. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم اپنے ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج وہاں ہوتا ہے جہاں قابض افواج ہوتی ہیں. وی آر بینگ ویری کیئرفل, اور اس کی وجہ سے ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں, اپنا نقصان ضرور اٹھاتے ہیں ہم اس کی وجہ سے ان کو ڈیلے بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو بھاگنے کے موقع ہی ملتے ہیں, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو بی ویری کیئرفل. ڈسٹنکشن جو نہیں رکھ رہا وہ دہشت گرد ہے جس کو وہ پروموٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کے نوشنز دے کے. وہ تو ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا کہ یہ سویلین کا گھر ہے, اس کی آبادی میں بیٹھ کے میں دہشت گردی کر رہا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے میں جو سا ہوں بم تیار کر رہا ہوں, سوسائڈ جیکٹس رکھی ہوئی ہیں. وہ تو یہ بھی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے دہشت گردی کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہوں. دیر آر ڈزنز نہیں آف ایگزامپلس خیبر پختونخوا میں جہاں مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے, وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا. وہ تو جو کوارڈ کاپٹرز ہیں جو سول میں اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو لے کے ان پہ مارٹر لگا کے ان پہ بم لگا کے, وہ تو کوئی ڈسٹرکشن نہیں کر رہا. وہ تو لوگوں کو ہی مار رہا ہے. وہ تو کڈنیپنگ فور رینسم بھی کر رہا ہے. جو اس کے ساتھ جو سا ہے اس کو پناہ نہیں دیتا, اس کو ساتھ نہیں دیتا, اس کو وہ فیسیلیٹیٹر کر کے اس کو بھی مار دیتا ہے. اس میں تو آپ بولتے نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 14 نکات جو دہشت گردی کے جو ایگریڈ ہیں, بدقسمتی سے یہ نہیں کہ یہ صرف کام نہیں کر رہے, یہ اس کے اگینسٹ کام بھی کر رہے ہیں. بائی گیونگ سچ فالس قسم نوشنز آف کولیٹرل ڈیمیج, بائی ٹرائنگ ٹو کنفیوز دی پیپل, بائی ٹرائنگ ٹو کریٹ ویجز. دیٹس اٹ. یہ چیف آف ڈیفینس فورسز کا ہیڈ کوارٹر میرے بھائی تشکیل ہو رہا ہے. Chief of Defence Forces. The previous entity that was there was a committee mechanism, a staff mechanism. So we are transiting from a committee coordinate mechanism into a operational headquarter. So if you are going to do that, it's going to require lot of things that needs to be done in place. Lot of terms of references جن کو آپ نے تعین کرنا ہے, اس کے لیے ڈیلیبریشن کی میرے بھائی ریکوائرڈ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو فوج ہے نا, وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ومز پہ نہیں چلتی. وی آر اے پروفیشنل آرمی, we are a professional armed forces and we do the things and we try to do the things right the first time. جو آپ نے بات کی نیشنل کے اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو بن رہی ہے اس کے کمانڈر کی, اچھا یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں, کیونکہ ہمیں کوئی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ایبسلیوٹلی کلیئر, لیکن ہم اپنی ذہن کی اختراع ڈال کے سوال بنا لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آن دیٹ. آپ کو ہی پتا ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, کوئی شک ہے؟ تو پھر یہ سوال کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس کے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کانسٹیٹیوشن میں ایبسلیوٹلی کلیئر ہے تو یہ آئین نے فیصلہ کرنا ہے, پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے, یا میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ واٹ از دی نیڈ؟ بیکاز دیٹ از اے کلاسک ایگزامپل ویئر یو ٹرائی ٹو کریٹ اے نیریٹو ویئر دیر از نو نیریٹو. By putting out such questions,
You are actually trying to deliberately put a notion which جو آپ کا آئین کے اندر جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو what is the need of this question؟ کس چیز کی وضاحت چاہیے آپ کو؟ آئین کی وضاحت چاہیے. آپ اس کی پلین انگلش نہیں پڑھ سکتے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کس چیز کی وضاحت ہم مانگ رہے ہیں؟ آئی ایم اے لیگل جورسٹ، میں کوئی کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہوں کہ میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گا. سو دس از اگین ہاؤ دی نیریٹیوز آر میڈ. اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے. اینڈ دیٹس وائی جو رانا صاحب نے سوال کیا تھا، میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنی اتنی فیکلٹیز اور انرجیز کو کوئی کنسٹرکٹیو کام پہ لگائیں میرے بھائی. پورا دن فوج کے بارے میں اپنی obsession سے باہر نکلیں کہ ادھر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، کیونکہ آپ کے چاروں سوال جو سے ہیں وہ فوج کی اندرونی معاملات کے بارے میں. پاکستان ہیز لاٹ مور ٹو آفر ٹو آر میڈیا اینڈ کمپیٹنٹ جرنلسٹ لائک یو، اینڈ یو کین ڈو ونڈرز اگر آپ تھوڑی سی توجہ وہاں پہ بھی دے دیں، کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ایکچوئل ایشوز ہیں. لیٹ ناٹ آرمی بی ڈسکسڈ کہ شام کو 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک 9 بجے تک 10-11 بجے تک فوج اور فوج کے معاملات ڈسکس کرتے رہیں. تو وہ کب ہوگی؟ جب ضروری ہوگی وہ کرتی جائے گی. نہیں آگے ایک اور بھی آپ کا سوال تھا NCSIFC پہ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی سہولت کے لیے یہ حکومت وقت نے یہ SIFC کا ادارہ بنایا. اینڈ دے ریکویسٹڈ بیکاز آف ٹیکنیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹیز دیٹ دی آرمی ہیز ٹو پرووائڈ سرٹن سپورٹ ٹو اٹ. But the economy and all questions and all explanations thereto related, I would request humbly that you please refer to the correct quarters جو اس پہ competent ہے بات کرنے کے لیے. I am not competent to do that. میں نے اپنی جو شروع میں بات چیت کی میں نے کہا تھا کہ یا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جس طرح یہ بیانیہ بناتے ہیں اس پہ تو جو جوابلز ہے وہ بھی داد دیتا ہوگا کہ میں بھی سیکھوں ان سے کہ یہ بنتا کیسے. اب اس بیانیے کی کتنی خوبصورتی ہے کہ آپ جو سا ہے پورا صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی واحد قسم کی بات چیت کرتے رہیں اور ساتھ آپ کہیں سرکاری طور پہ سر ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کون کہہ رہا ہے. تو آپ ڈسون کریں نا اس کو. آپ کہیں کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے، آپ آئیں چینلز پہ آپ کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، ہم اپنی فوج کے یہ بات کرتا ہے میں کنڈیم کرتا ہوں، آپ اس پہ ٹویٹیں کریں، آپ بازاروں میں نکلیں، آپ باہر آئیں، آپ کہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے کہ یہ سیاسی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ باہر نکل کے جو سیاست پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جو آپ نے یہ بات کی سوشل میڈیا کی، میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں جہاں پہ ان کی بہن جون سی ہیں وہ باہر آ کے یہی منوان یہ خود زبان سے بھی بول رہی ہیں، وہ تو پاکستان پہ آ کے بول رہی تھی نا. تو یہ سب جون سا ہے جو جس نے بھی ان کو سکھلایا بڑا خوب سکھلایا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایز دی اسپوکس پرسن آف دی آرمڈ فورسز از اونلی کمپیٹنٹ آن دس میٹر ٹو ٹاک اباؤٹ دی ملٹری ٹرائل جو ملٹری کورٹس ہوئے تھے. ہم نے وہ سارے کر دی. جتنے لوگ پاکستان کی فوج کو ٹرائل ریمانڈ ہوئے تھے ان کے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت جسٹ اور ڈیسیژنز جو سے دیے جا چکے ہیں. So as far as that is concerned, we have done that on the basis of the evidence اور تمام جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق تھے اس کے ساتھ. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں these are the cases which are being run in the civil courts. جی میں کہہ رہا ہوں وہ سارے معاملات جو سے سول کورٹ ہے. ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے کسی بیٹر کا اس وقت، کوئی کیس نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو وہ کیس ہے ایک جو سا ہے اپنا ایک جنرل فیاض حمید کا ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی. اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے ہیں. تو باقی جتنے کیسز ہیں وہ تو سول میں چل رہے ہیں نا. تو آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں کوئی کمنٹ کروں ان وائلیشن آف دی آرٹیکل 19؟ آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. سو یو پلیز آسک دس کوشچن وچ از اے ویلڈ کوشچن. آپ جا کے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھ لیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھ لیں، جہاں پہ ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سے پوچھ لیں. کیونکہ ہمارا سٹانس جو سا ہے 9 مئی سے آج تک یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ فوج پاکستان کا نہیں، پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے. بیکاز ان نو کنٹری یو کین الاؤ دیٹ اٹس آرمڈ فورسز آرمی از اٹیک. آپ ان کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں، آپ ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں اینڈ دین یو کین واک اوے فری. اسپیشلی دوز ہو پلانڈ اٹ، ہو ابیٹڈ اٹ اینڈ ہو ور دی ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ. ایبسلیٹلی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہ ایک یہاں پہ ایک عدالتی نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے، دیٹ مسٹ ورک. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی پرابلمز ہو سکتے ہیں، کوئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں اس میں سے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر آپ کو فیکٹس اینڈ فگر سے بتا سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ دہشت گردی آپ کی خیبر پختونخوا میں ہے. آپ مجھے بتا دیں خیبر پختونخوا میں پچھلے 5 سال میں کس دہشت گرد کو سزائے موت سنائی گئی ہے؟
اور اس کو सूली पे लटकाया गया, जबकि कानून उसकी आइन उसकी इजाज़त देता है. اینٹی اسٹیٹ کی اصطلاح پاکستان میں بہت مس یوز ہو چکی ہے ماضی میں. آپ نے کہا کہ اس نوعیت کا رسپانس جیسا آج آپ نے دیا ایسا نہیں آفیشلی دیا گیا, لیکن جب نواز شریف نے اس وقت کے DGI کا نام لیا تھا تو وہ بھی اینٹی اسٹیٹ کہلائے تھے. سو آج جو آپ نے بات کی اس میں 3 لفظ, یہ ہمارے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں, اینٹی اسٹیٹ ہیں, اینڈ دے آر پلینگ ان دا ہینڈز آف ڈیلی. سو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ, اور کیا ہم آئندہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کریں, یا یہ صرف ایک مذمتی بیانات ہیں جو آج اس پریس کانفرنس کے سلسلے میں آپ نے سامنے رکھے؟ ایک چوتھا بھی ایڈ کرتے ہیں, میں نے 12 کہا, somehow you are missing it, ذہنی مریض بھی ہیں, کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے پاکستان کی اور اس کی جڑوں کے خلاف, یہ ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو اب کیا فرق ہے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. تو آپ اس کو وہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپلز اینڈ اورنجز. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا. آئی تھنک تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل, ویری کائنڈ آف یو فار یور ٹائم.